یہ کیسے خوبصورت ہو؟ چونکہ کپڑے کے حسن سے زندگی میں حسن نہیں آتا، ڈرائنگ روم کی خوبصورتی سے زندگی میں خوبصورتی نہیں آتی، بیڈ روم کے عالی شان ہونے سے، 10-12 کروڑ کا نیکلس پہننے سے، 50 کروڑ کی انگوٹھی پہننے سے زندگی خوبصورت نہیں ہوتی، 50 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھنے سے زندگی خوبصورت نہیں ہوتی۔ زندگی ایک اور چیز ہے، اور اس سے متعلق چیزیں وہ اور جہان ہے، وہ اور جہان۔ تو اس کا اللہ نے ہمیں پتہ بتایا، جس اللہ نے زندگی دی اسی اللہ نے ہمیں اس کا پتہ بتایا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر تم زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو اس کا ایک راستہ ہے، اور وہ ایک ہی جگہ سودا ملتا ہے پورے لاہور میں، اور کسی کے پاس پورے 6 بر اعظم میں، 7 بر اعظم میں، اور کسی کے پاس زندگی کی خوبصورتی کا راز نہیں ہے، وہ صرف میرے محبوب کے پاس ہے۔ وہاں آؤ، تمہاری زندگی بھی خوبصورت ہو جائے گی۔ سوئٹزرلینڈ میں 2-3 دفعہ گیا ہوں، دنیا کا خوبصورت ترین ملک، اور ایک آدمی غریب نہیں وہاں، ایک آدمی وہاں غریب نہیں، سب خوشحال ہیں، مالدار ہیں، فقیر غریب ایک شخص بھی نہیں۔ اس طرح انہوں نے اس کو سیٹ کیا، اور اس ملک میں خودکشی کرنا قانوناً جائز ہے کہ آپ درخواست دیتے ہیں میں مرنا چاہتا ہوں، وہ آپ کی درخواست پہ آپ کو زہر کا ٹیکہ لگا کے موت کی نیند سلا دیتے ہیں۔ ملک خوبصورت، لوگ خوبصورت، وادیاں خوبصورت، گھر خوبصورت، سواریاں خوبصورت، شہر چمکتے اجلے۔ میں لیٹ آ گیا، معافی چاہتا ہوں کہ سڑکاں کوئی نہ ہیں، دریا بنے ہوئے ہیں، تو بیڑی دی لوڑ آئی، اسی گڈی تے موٹر تے چڑھ بیٹھے۔ تو ہمارے تو شہروں کا حال کوئی نہیں ہے، تو پھر وہ وہاں مرنے کی اجازت کیوں ہے؟ بتاؤں اگر میرے بھائی بہنوں، زندگی احساس کا نام ہے، اور احساس کو انگوٹھی نہیں خوش کرتی، زیور نہیں خوش کرتا، 22واں گریڈ نہیں خوش کرتا، چیزیں نہیں خوش کرتی، بڑے بڑے محل خوش نہیں کرتے ہیں۔ احساس کو خوبصورت اخلاق پانی لگاتے ہیں، اور احساس کو بد اخلاقی آگ لگا دیتے ہیں۔ بھائیوں میں سلوک نہ ہو، خاوند بیوی میں سلوک نہ ہو، اولاد ماں باپ میں سلوک نہ ہو، پڑوسی میں سلوک نہ ہو، تو وہ جنگل بن جاتا، جنگل بن جاتا۔ اور صرف میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہوں نے زندگی کو زیور پہنایا، جنہوں نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، جس طریقے کو اپنا کر یہ مستورات، آپ، ہم، یہ ہمارے بچے ایک عالی شان، حسین، خوبصورت زندگی گزار سکتے۔ تو ہمارے ذہن میں تھا کہ ہمارے بچے اللہ کرے اپنے نبی کو پہچان لیں، اور ہم بڑے بھی پہچان لیں کہ یہ خیرات وہاں سے ملتی ہے جو سونے چاندی کے ڈھیر میں نہیں ملتی، بادشاہوں کے در سے نہیں ملتی، یہ خیرات وہاں سے ملتی ہے۔ تو اللہ نے پہلے اپنے حبیب کو خاندانی لحاظ سے خوبصورت بنایا، کہ میرے نبی نے کہا سب نسل انسانی میں سے اللہ نے عربوں کو چھانٹا، پھر عربوں میں سے مضر کو چھانٹا، پھر مضر میں سے قریش کو چھانٹا، پھر قریش میں سے ہاشم کو چھانٹا، پھر ہاشم میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ میں اس دنیا میں سب سے عالی خاندان والا ہوں، مجھ سے بڑا خاندان کسی کا نہیں، مجھ سے بڑا کسی کا نسب نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا
کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی وسأبلها ببلالها، قیامت کے دن ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا لیکن میری اولاد کے ساتھ رشتہ نہیں ٹوٹے گا، میں اسے پانی لگاؤں گا، میں اسے پانی لگاؤں گا۔ تو پہلا حسن دیا خاندان کا، ساری کائنات میں سے چھانٹ کے الگ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو چاروں طرف سے ریت اور پہاڑ کھڑے کر دیے کہ کوئی غیر قوم اندر نہ جا سکے، اور ان کی فطری صلاحیتیں اور ان کی فطری صفات وہ ابھرتی رہیں۔ تو خاندان کے لحاظ سے سب سے بلند و بالا، اور کسی کا خاندانی نسب آدم علیہ السلام تک نہیں جاتا، یہ واحد ہستی ہمارے نبی جن کا نسب آدم علیہ السلام تک